اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے دینے کے بعد بطور چیلنج قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں وہ ساری نایاب ہیں، انمول ہیں اور لاجواب ہیں، اور ان میں سے جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے عام طور پر ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم اس کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اس کے لیے پریشان بھی رہتے ہیں، اور جو چیزیں جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ جو نبوی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے اس پر شکر ادا کیا جائے، اور جو نہیں ہے پھر اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو جب ہم گن ہی نہیں سکتے تو ان کا بالتفصیل ذکر کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس نہ ہوں تو دیگر ساری نعمتوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، ٹیسٹ نہیں رہتا، پھیکی پڑ جاتی ہیں، کل عدم ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک نعمت جو ہے وہ صحت کی نعمت بھی ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے۔ یعنی ایک بندہ اس کے پاس صحت نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے چاروں طرف سونے کے انبار بھی لگے ہوئے ہوں تو اس کا کسی کام کے نہیں ہے، صحت تو نہیں ہے، زبان میں ذائقہ نہیں ہے، سونگھنے کی حس ختم ہو گئی ہے، یا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جسم لاغر ہے، کمزور ہے، دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، جسم میں صحت نہیں ہے، تو باقی ساری نعمتیں گویا کہ کل عدم ہو جاتی ہیں، مزہ ختم ہو جاتا ہے، کسی نعمت سے بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو صحت بہت اچھی نعمت ہے کہ جس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ باقی ساری نعمتیں جو ہے ان سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ اسی طرح جیسا کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح ایک نعمت جو ہے وہ آزادی کی نعمت بھی ہے۔ بندہ اگر آزاد نہیں ہے نا تو ساری نعمتیں کل عدم ہو جاتی ہیں، نعمتوں کا ٹیسٹ، مزہ اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کا جو موقع ہے وہ بندے کے پاس نہیں رہتا، قید جو ہے، آزاد نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی ہم زندگی کے اندر سب کچھ ہمیں مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہمارے پاس ہے اور آزادی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی۔ یہ پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ پنجرے میں قید ہو، اسے دنیا جہان کی ساری چیزیں پنجرے کے اندر دے دی جائیں پھر بھی وہ خوش، اسے دانہ، پانی، خوراک، ساری چیزیں پنجرے کے اندر مل رہی ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہے تو خوش، زندگی تو گزار ہے لیکن خوش نہیں ہے۔ یہ ایک پرندہ ہے چوکور، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، چوکور، یہ بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت پرندہ ہے، لوگ بڑے شوق سے اس کو رکھتے ہیں پنجرے میں۔ اس کو اگر آپ ساری سہولتیں پنجرے کے اندر دے دینا لیکن پھر بھی یہ سر سے گنجا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھ لیا ایک سے کہ یار یہ سر سے گنجا کیوں ہے، اتنا خوبصورت پرندہ ہے لیکن سر سے گنجا؟ کہتا ہے کہ باقی تو ساری باتیں ٹھیک ہے، خوبصورت بھی بڑا ہے، لیکن ظالم کے دل سے آزادی کا شوق نہیں جاتا، سر مار مار کے پنجرے کے ساتھ نا اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں۔
وہ مجھے یاد آ رہا ہے کسی نے کہا نا کہ رائیا شہر مدینے نو جان والے میرے آقا نو میرا سلام آکھی، ہاتھ جوڑ کے پہلا سلام آکھی پھر ادب دے نال میرا نام آکھی، چن عربیہ وانگ چکور ہر دم رہندے ترس دے تیرے غلام آکھی۔ ہن تے حافظ نو در تے بلا آقا کر دے آپ ہی کوئی انتظام آکھی۔ تو چن عربیہ وانگ چکور، یہ چکور جو ہوتا ہے نا چکور، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ چاند پہ عاشق ہوتا ہے، تو یہ اپنا سر مار مار کے کسی طریقے سے میں اچھا علامہ اقبال جو ہے نا، علامہ اقبال انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے یہ چیزیں بڑی واضح کی ہیں، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بانگ درا کی یہ 12ویں نظم ہے، کہتے ہیں کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے جانا اپنی خوشی سے آنا، اور لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پہ کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، اور کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں آزادی کو ترس رہا ہوں، گھر کو ترس رہا ہوں، اور اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ اور آخر میں بڑی پیاری بات کی ہے، کہا ہے کہ جب سے چمن چھٹا ہے، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے۔ یہ آزادی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ استعارہ ہے پرندے کی قید، کہ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے، اور آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ تو یہ پرندے کی فریاد، کیونکہ وہ پرندہ قید ہے، تو قید و بند کے اندر کسی طرح کی کوئی نعمت مزہ نہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر جو نعمتیں جو فضل جو احسان کیے ان کو یاد کرو۔ اچھا بنی اسرائیل پر کون کون سے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، اس میں تفصیل ہے کافی، لیکن میں اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کرتا ہوں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسانات کیے، بنی اسرائیل کیا تھے؟ غلام تھے، کس کے؟ آل فرعون کے، فرعون کے غلام تھے، غلامی میں تھے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو نعمت بنی اسرائیل پر کی اور اس کا ذکر قرآن میں فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرمایا ہم نے آل فرعون سے نجات اس غلامی سے آزاد کر کے بنی اسرائیل پر احسان کیا۔ تو پتہ چلا کہ آزادی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی انمول نعمت ہے۔ اچھا بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا؟ آزاد ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی۔ کیا کیا؟ ادھر اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے فرعون اور آل فرعون کو دریائے نیل میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کا شکر ادا کرتے، لیکن تھوڑا سا آگے گئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ بھی ہمیں کو بت بنا کر دینا جس کی ہم پوجا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی آپ اس قوم کا اندازہ کریں کہ انتہائی قید و بند مشقت جس میں فرعون ان سے
شدید قسم کی انہیں اذیتیں دیتا تھا اور ان سے مشقت کروائی، ان کی پیٹھ کے اوپر یہ پتھر لاد کے لے کے جاتے تھے اور انتہائی اذیت ناک قید اور غلامی کے اندر یہ مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی، اپنے نبی کے ذریعے آزاد کر دیا، اور آزادی کا ذکر بھی کیا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس آزادی کے مل جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی۔ پھر آگے ان کی زندگی کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، واپس آئے، دیکھا تو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس قوم کا حال یہ تھا کہ انہوں نے آزادی کی قدر انہوں نے نہیں کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت پہ اپنی زندگی گزارتے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاتے، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے اور شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو الحمدللہ ہم بھی آزاد ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کی کہ جو نعمت ہمارے پاس موجود ہوتی ہے نا، اس کی قدر، ہمارے پاس 2 آنکھیں ہیں، اللہ کی نعمت ہیں یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، ہے نا؟ یہ آنکھیں کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چلنے کے لیے، ہمیں باہر جانے کے لیے، ہمیں گاڑی چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کے پاس یہ آنکھیں نہیں ہیں، آپ اس سے جا کر پوچھ کر دیکھیں نا، وہ ٹٹول کر چلتا ہے ایسے، اس کے سامنے زندگی کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ دنیا ساری کی ساری اس کے لیے یکساں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ روڈ پہ کھڑا ہے، کراس کرنے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے کہ مجھے کوئی پکڑ کر، میرا بازو پکڑ کر مجھے روڈ کراس کرائے۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ موجود ہیں آنکھیں، تو ہم نے کبھی بھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح یہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں نا جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جن کی کئی نسلیں، جو نسل در نسل غلام چلتے آ رہے ہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جنہوں نے ان گنت قربانیاں دے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود آزاد وطن نہیں حاصل کر سکے ہیں۔ ہماری ایک بہت بڑی ہم سے مسٹیک یہ ہوئی ہے، غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو یا اپنی قوم کو ہم 2 چیزیں نہیں بتا سکے ہیں۔ جشن آزادی تو ہر سال ہم مناتے ہیں، ملی نغمے سنے جاتے ہیں، ادھر ادھر لڑیاں شڑیاں ڈال کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جشن آزادی منا لی ہے، لیکن 2 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اس قوم کو بتائی جائیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان کیسے بنا، کیا پاکستان، دوسرا یہ ہے کہ کیوں بنا۔ پاکستان کیسے بنا اور کیوں بنا، یہ 2 چیزیں جب تک ہمارے پیش نظر نہیں ہوں گی، ہمیں آزادی کی قدر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ بہت تفصیل طلب دونوں موضوعات ہیں، کیسے بنا اور کیوں بنا۔ کیسے بنا کے بارے میں تو میں اتنی بات کہوں گا کہ مل ملا کر جو مختلف جو ہم تک تاریخ کی کتابوں میں اور جو ہم سنتے سناتے ہیں، کم و بیش 10 سے 13 لاکھ لوگوں کی قربانیاں اس وطن کی بنیاد میں شامل ہیں۔ خون سے یہ پودا پروان چڑھا ہے، درخت بنا ہے، اس کی آبیاری خون سے ہوئی ہے، اس کی بنیادوں کے اندر بہت قربانیاں ہیں۔ یہ ہمیں یوں ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیا گیا تھا۔ کتنے لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی۔ اس عنوان سے یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقت ہمارے پیش نظر ہے۔ یہ شہاب نامہ آپ نے سنا ہوگا، یہ جو وہ اشفاق احمد انہوں نے لکھا، شہاب، قدرت اللہ شہاب،
اس کے شہاب نامے کے اندر وہ لکھتے ہیں، واقعہ طویل ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر کے بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جھنگ کے اندر ڈی سی مقرر ہوا، تو بیسیکلی ان کا تعلق جموں کشمیر سے تھا۔ کہتے ہیں پیر اور جمعرات والے دن ہم نے ملاقات کا ٹائم رکھا، کہ یہ شہاب نامے کے اندر لکھا ہے انہوں نے، کیونکہ اس عنوان سے ہم آپ کو کوئی حدیث تو پیش نہیں کر سکتے نا، کسی تاریخ کا مستند حوالے ہی آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے ملاقات کا ایک دن رکھا، 2 دن رکھے ہفتے میں، پیر اور جمعرات کے دن۔ ہم نے کہا لوگ ہمارے پاس آئیں، اور جیسے کھلی کچہری ہوتی ہے اس ٹائپ، تو شروع میں تو لوگ شرمائے، لیکن آہستہ آہستہ آ کر انہوں نے ہم سے اپنے مسئلے ڈسکس کرنا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا ہمارے زمین کا جھگڑا ہے، کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں ڈکیتی کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا طلاق کا مسئلہ ہے، سو اینڈ سو لوگوں نے اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ کہنے لگے ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، نوجوان نہیں بلکہ پکی عمر کا بندہ ایک میرے پاس آیا، اور آ کر مجھے گلے سے لگایا، میرے پاس آ کے بے دھڑک بیٹھ گیا۔ کہنے لگا مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں بھی جموں کشمیر کا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا کوئی گنائی آیا ہے یہاں پر ڈی سی، تو میں ملنے کے لیے آیا ہوں، ویسے ہی مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے اس نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا یار وہ جموں کشمیر کہاں، تم ادھر کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اس نے ایک بڑا انتہائی دل خراش واقعہ مجھے سنایا۔ کہا کہ جب پارٹیشن ہوئی نا، پاکستان جب بنا، اچھا یہ پاکستان جب بنا نا، تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، دنیا کی، خالی اسلام کی نہیں، خالی اسلام کی نہیں بلکہ دنیا کی، پوری دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی جب پاکستان بنا۔ تو لوگ پاکستان کے اندر سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے۔ اچھا راستے میں کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، بہت سارے لوگ شہید کر دیے گئے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میری 3 بیٹیاں تھیں، میری بیوی فوت ہو گئی تھی، بیٹیوں میں سے ایک کا نام تھا عطیہ، ایک کا زہرا اور ایک کا رشیدہ، یہ 3 بچیاں تھیں۔ اور ہوتا یوں تھا کہ وہاں سے جب ہم یہ کرتارپور، شکارپور، مدراس اور یہاں سے لوگ جب آتے تھے تو راستے میں جو ہے وہ سکھ حملہ کر دیتے تھے، اور بچیوں کو لے جاتے تھے، عورتوں کو لے جاتے تھے، نوجوانوں کو، مردوں کو قتل کر دیتے تھے، چھوٹے بچے جو ہوتے تھے ان کو بارڈر پار جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو یہ صورتحال تھی، تو بہت ہی زیادہ کرٹیکل صورتحال تھی۔ کہنے لگا میں سوچنے لگا کہ اگر میں ایسے جاتا ہوں تو میں تو چلو مروں یا جیوں جو بھی ہے، لیکن بچیوں کا بڑا خطرہ ہے۔ تو اس نوجوان نے یہ شہاب نامے کے اندر انہوں نے لکھا باقاعدہ، کہتا ہے میں نے ایسے کیا کہ اپنی 2 بچیوں کو ذبح کر دیا، عزت کے ڈر سے، عزت بچانے کے لیے، لیکن جانا ضرور ہے ادھر، جانا یار ہمیں وطن مل گیا نا، ہمارا آزاد وطن جہاں ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو کہا ادھر رہنا نہیں ہے، آنا ضرور ہے اس میں۔ کہنے بڑی بچی میں نے جب رہ گئی تو مجھے تھوڑا ہوش آیا، اس کو میں نے برقع پہنایا اور اس کے منہ پر ایسے مطلب اس کو بوڑھا بنایا، اور اس طریقے سے کر کے قصہ مختصر وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر آگے دیکھا تو کیمپ کے اندر اور بچے بھی کھیل رہے تھے، تو میں نے اپنی بچی کو گلے لگا کر اتنا رویا، کاش میں اپنی عطیہ اور زہرا کو بھی ساتھ لے آتا اور اسے قتل نہ کرتا۔ اچھا یہ ایک بڑی جہالت وہ تو ایک صورتحال تھی جس کو آپ سمجھ سکتے ہوں گے، لیکن یہ ابھی فیصل آباد کے اندر بھی واقعہ ہوا ہے، مجھے کسی نے میسج کیا ہے، تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، دین سے دوری ہے کہ کوئی بندہ غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کو ذبح کرے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ انسان جو ہے نا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر انسانیت ہو، وہ کم از کم اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں اور وہ بھی بچیوں کو ذبح کرے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی کہانی ہے۔ خیر اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں وطن جو مل گیا ہے تو ہم نے اپنے وطن میں جانا ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ سے 1-2 باتیں پوچھتا ہوں، میں مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش، اللہ کرے مجھے بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہم اس آزاد ملک کے اندر جب رہ رہے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری کس طریقے سے پوری کرنی چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ مجھے دیتے ہیں یہ 10 لاکھ روپیہ پکڑیں مولانا صاحب، آپ اپنے گاؤں میں جائیں اور گاؤں میں جا کر ایک سکول کھول لیں، بچیوں کا سکول کھول لیں تعلیم کے لیے۔ 10 لاکھ روپے آپ مجھے دیں، میں 10 لاکھ روپیہ لے کے جاؤں اور اپنے گاؤں میں جا کر شراب خانہ کھول لوں۔ 10 سال کے بعد آپ کہیں یار میں جاؤں، جا کر دیکھوں تو صحیح وہ بچیاں جو
پہلی جماعت میں داخل ہوئی ہوں گی اور میٹرک میں پہنچ چکی ہوں گی، تو میں ذرا اپنی آنکھیں دیکھ کر ٹھنڈی کروں کہ مفتی صاحب نے وہاں پر جو اسکول بنایا ہوگا تو وہاں پر کیسی تعلیم ہے اور کیسا وہاں پر جو ہے نا بہاریں ہیں اور علم کی روشنی تقسیم ہو رہی ہے، لیکن 10 سال کے بعد وہاں جائیں تو دیکھیں کہ شراب خانہ وہاں بنا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ مجھے شاباش دیں گے آپ کہیں گے یار آپ نے تو بڑا ہی اعلیٰ کام کیا ہے، شاباش دیں گے مجھے؟ آپ نے مجھے 10 لاکھ سکول بنانے کے لیے دیا تھا، میں نے جا کے وہاں شراب خانہ کھول لیا ہے۔ تو میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ 10-13 لاکھ لوگوں نے جو اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے یہ وطن ہمیں دیا، کیا حال کر رہے ہیں ہم اس وطن کے ساتھ؟ کیا ان کی امیدوں اور ان کی توقعات کے مطابق ہم نے اس وطن کے ساتھ برتاؤ کیا ہے؟ کر رہے ہیں ہم؟ اگر مثال کے طور پر وہ سارے لوگ زندہ ہو کر، جو 10 لاکھ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں اور جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے تھے، جنہوں نے اپنی عزتیں داؤں پر لگائی تھیں اور وہاں سے ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس ملک میں آئے تھے، کچھ آ سکے، کچھ وہیں پر شہید ہو گئے، اور جتنے لوگ لاکھوں وہاں شہید ہوئے تھے، اگر بالفرض وہ زندہ ہو کر آ جائیں ادھر اور وہ ہماری حالت دیکھیں کہ ہم اس وطن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اس وطن کے ساتھ کتنی محبت کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں کتنی نبھا رہے ہیں، تو یہ دے مار اور 4.5 دیکھ کر مجھے سچ سچ بتائیں کہ ان کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ ان کا کیا حال؟ یار اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں کہ یہ وطن، ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں، آزاد ہیں، سب کہیں الحمدللہ۔ یار اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر بنتی ہیں، جس میں 2-3 چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹوٹ کر اپنے وطن سے محبت کریں۔ کیا کریں؟ اپنے وطن کو اپنا سمجھیں۔ کیا کریں؟ یہ لفظ میرا کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ اپنے وطن کو کیا کریں؟ بھئی میرا گھر ہے نا، ہم گھر سے کوڑا صاف کرتے ہیں تو گلی میں پھینک دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے میں گھر کو تو اپنا سمجھتا ہوں، گلی کو اپنا، بولے نا؟ تو جس طرح میرا گھر میرا ہے، میری گلی بھی میری ہے، جس طرح یہ میرے ہاتھ میرے ہیں نا، اسی طرح یہ میرا وطن بھی میرا ہے۔ ہم اپنی گاڑی کے اندر کیلا کھاتے ہیں نا، چھلکا گاڑی کے اندر نہیں پھینکتے، کیونکہ وہ گاڑی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ لیکن وہ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روڈ میرا۔ اس وطن کو اپنا سمجھیں، اس وطن کو کیا کریں؟ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے۔ جب ہمیں پتا ہو نا کہ یہ وطن میرا ہے، پھر ہم میں سے کوئی اپنے ہم وطن، جس طرح ہم اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، اسی طرح جب ہم اپنے وطن کو اپنا گھر تصور کر لیں گے تو ہمارا ہم وطن جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہے۔ نہ ہم اس کے ساتھ ظلم کریں گے، نہ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، نہ اس کا کام کرنے کے لیے رشوت کا لین دین کریں گے، نہ اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے، نہ اس کے ساتھ فراڈ کریں گے، نہ اس کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، نہ اس پر ظلم کریں گے۔ تو اس وطن کو کیا سمجھیں؟ اپنا سمجھیں۔ کاش ہم اس وطن کو صدق دل سے اپنا وطن سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو یقین کریں ہمارے بہت سارے مسئلے اسی کے اندر حل ہو جائیں گے۔ اس عنوان سے ایک اور چیز عرض کرتا ہوں، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ فی الحال کم از کم، کیونکہ اس وقت ہمارے وطن کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم درخت لگائیں۔ ہم کیا کریں؟ 14 اگست آ رہا ہے نا، یہ کل پرسوں جشن آزادی ہے، تو تمام حضرات جتنی بھی اب مجھے سن رہے ہیں یہاں پر، سب حضرات اگر ابھی تک ہم نے الحمدللہ یہ باقاعدہ جو ہے اس کی شجرکاری مہم کی ہے، اپنے ہاتھوں سے کئی درخت لگائے ہیں، وہ ہمارے بریگیڈیئر صاحب عارف مشوانی صاحب انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اس کے علاوہ دیگر کئی افراد تھے، سب لوگوں نے درخت لگائے۔ اب آگے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بطور کمپین اس کو چلائیں، لیکن انفرادی طور پر بھی سب حضرات کوشش کریں، اور جو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے سنیں گے، جتنے بھی خواتین و حضرات، جتنے بھی پاکستانی ہیں،
جہاں ہم نے بہت سارے اور بھی اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنا ہے وہاں کم از کم ایک درخت ضرور لگائیں، سب لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا محب وطن پاکستانی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔